بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظاہری روایت کرتے ہیں کہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو دہلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زار و قطار رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ پوچھا کہ تو نے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بڑھے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ۔ کہنے لگا، میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، تجھے قیامت کے دن سزا جزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک روتا رہا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ طائب کرتا رہا، تو اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات وہ خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا، اے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیجئے۔ اگر توبہ قبول نہیں کی تو آپ آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے۔ سلام کا منبع اور منتہا وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔
جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ دنیا میں زنا کرنے سے مردہ کے ساتھ زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنی کرتوتوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔